بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد افتخار خٹک افرسیاب موبائل ایڈوکیٹ کے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ ہمارے لیکچر دیکھتے آ رہے ہیں، مزید دیکھتے رہیں گے، تو مزید دیکھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹ، آپ کی شیئر ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سفر نامہ۔ سفر نامہ، سفر کیا کیوں جاتا ہے؟ سوال سب سے اہم کہ سفر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ مختلف وجوہات ہیں۔ یا ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی زمین کی سیاحت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ سفر کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا سفر کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ سفر ہی بیسیکلی زندگی ہے، کیونکہ وہ وہی چیز زندہ ہے جو حرکت کر رہی ہے، جو حرکت نہیں کر رہی ہے وہ زندہ نہیں کہلا سکتی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ جو جامد ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ لاش ہی ہو سکتی ہے، مردی ہو سکتا ہے۔ سفر انسان کے اوائل عمری سے، یعنی کہ جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے انسان نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں پروگرس کی ہے، اپنی پہاڑوں کی زندگی دیکھ لیں یا جو بھی زندگی دیکھ لیں، تو انسان نے سفر کرنا یا اس کی طرف راغب ہونا جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت رہی ہے۔ پھر ایک دور آیا کہ وہی سفر جو لوگ سفر کرتے تھے تو وہ انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ دوسرے لوگوں کو جنہوں نے سفر نہیں کیا یا سفر کی روداد وغیرہ وہ ان سے سنتے تھے۔ اب ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے دنیا دیکھی ہو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کس چیز کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے؟ وہ دنیا کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ کس طرح؟ کہ وہ اپنے آپ کو الگ دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو برتر کرنے کے لیے دنیا کے بارے میں کچھ تو حقائق بیان کرتے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اس کے اندر افسانہ ایڈ کر دیتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہانی ایڈ کرتا ہے، اس میں شامل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفر نامے کے لیے بنیادی ضروریات کیا ہیں یا سفر نامے کی تعریف کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ سفر نامہ جو ہے وہ بیانیہ اصناف سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایک بیانیہ صنف ہے، ٹھیک ہے؟ سفر نامے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سفر نامے کے لیے ضروری ہے کہ جو نگار ہے، جو سفر نامہ نگار ہے، جو سفر کی روداد لکھ رہا ہے، جو سفر کی کہانی لکھ رہا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اس نے خود سفر کیا ہو۔ اس نے کیا کیا ہو؟ خود سفر کیا ہو۔ یعنی کہ جس شخص پر ایک چیز بیتی ہی نہیں ہے، جو ایک مرحلے سے گزرا ہی نہیں ہے، وہ اس کو بہتر طریقے سے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے کہ وہ خود اس مرحلے سے گزرے۔ اگر وہ اس مرحلے سے نہیں گزرتا تو وہ کندن نہیں بن سکتا، یعنی کہ اس کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ ویسے بھی انسانی نفسیات ہیں کہ انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے بجائے اس کے دوسروں کے تجربات سے سیکھے۔ تو سفر نامے کے لیے پہلی شرط ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سفر نامے کا جو نگار ہے، جو سفر نامہ لکھ رہا ہے، وہ خود سفر کرے۔ دوسری چیز، اس کا مشاہدہ نہایت تیز ہو، وہ چیزوں کو سمجھنے والا ہو۔ اس کے مشاہدے کا جو عمل دخل ہے وہ سفر نامے پر بہت اثرات ڈالتا ہے۔ اگر وہ تیز مشاہدے والا ہی ہے تو تب ہی وہ کچھ بہتر کر سکتا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے مشاہدے کے حوالے سے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اصل میں شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ تو مشاہدہ جو ہے وہ سفر نامے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد مشاہدے کے بعد جو مین چیز آتی ہے وہ منظر نگاری یا واقعیت نگاری ہے۔ تو منظر نگاری جو ہے وہ یا واقعیت نگاری، اب سفر نامہ ہے تو ایک حقیقت، ایک انسان ایک چیز سے گزر رہا ہے تو وہ اس چیزوں کے بارے میں لکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔
لیکن اگر وہ صرف ان حقائق تک رہتا ہے تو اس میں ایک جو مسئلہ یا قباحت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں تاریخ پڑھنی ہے تو ہمارے پاس تاریخ کی کتابیں ہیں، اگر ہم نے جغرافیہ ہی دیکھنا ہے تو جغرافیہ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ورلڈ میپ نقشے ہمارے پاس موجود ہیں۔ بنیادی طور پر سفر نامہ جو واقعیت نگاری اور منظر نگاری کا امتزاج ہے، یعنی کہ اگر وہ اسپاٹ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا منظر، ایسا اسلوب اپنایا گیا ہے کہ جو اس کو خوبصورت بیان کر رہا ہے، اگر وہ اس کو خوبصورت بیان کر رہا ہے تو یہ سفر نامے کے لیے ایک اہم شرط ہے اور یہ اس میں ہونی چاہیے۔ کردار سازی، اب اسی طرح جیسے کہ وہ واقعات یا منظر جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن اس کو خوبصورت بنانا ہے، اسی طرح کردار بھی حقیقی ہوتے ہیں۔ جو سفر نامہ ہے اس کے کردار حقیقی ہوتے ہیں، جو نگار ہے وہ ان سے مل رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کردار کو باریکی سے بیان کرنا، اس کی ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے واضح کرنا، یہ جو سفر نامہ کا لکھنے والا ہے، جو نگار ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر نہایت ضروری ہے۔ کردار سازی کے بعد مکالمہ ہے، تو مکالمہ کس طرح کہ جو وہ لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، ان کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک مکالمہ ہے، اور اس کا سفر نامے میں بہتر طریقے سے جو ہے وہ حل ہونا، اس میں بہتر طریقے سے اس کی جگہ لے لینا تاکہ وہ افسانے کا حصہ، سفر نامے کا حصہ ہی لگے، تو یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد حالات و واقعات جو ہیں ان کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو بیان کرتے ہوئے خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو ہو گیا جدید سفر نامے کی جو بنیاد رکھنے والا سفر نامہ ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ اہم سفر ناموں کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ جو اہم سفر نامے جیسے سیاحت سلطانی ہے نواب سلطان صاحب کا، یا کابل میں 7 سال مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، یا اندلس میں اجنبی مستنصر صاحب کا، یہ اہم افسانوں میں گنے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن جو افسانے کو جدت کی طرف لے گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر سفر نامہ ہے محمود نظامی صاحب کا نظر نامہ۔ تو نظر نامہ جو ہے یہ وہ سفر نامہ ہے جس نے جدید سفر نامے کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفر نامے کی جو پرانی ایک اسلوب تھا، جو پرانا ایک طریقہ کار تھا، اس کو بدلنے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ کس چیز نے ادا کیا ہے؟ وہ محمود نظامی صاحب کے نظر نامے نے ادا کیا ہے۔ تو یہ ایک نہایت اہم چیز ہے۔ سفر نامے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کچھ اس کے چیدہ پوائنٹس، اس کی ضرورت کی بات کی۔ ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔